اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ فصل ششم کے ذیل میں ہماری بحث مطلب دوم میں تھی، جس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ عروض وجود بر ماہیت کی تفسیر فرماتے ہیں۔ مطلب دوم کو علامہ کی عبارت کے لحاظ سے چند امور میں تقسیم کیا ہے۔ امر اول یعنی معنی یہ عروض وجود بر ماہیت، اور یہ کس قسم کا عروض ہے کہ یہاں پر علامہ فرماتے ہیں کہ عروض معقولی نہیں ہے، بلکہ ملا صدرہ کی تعبیر کے مطابق اگر بیان کرنا چاہیں تو حقیقت میں یہ عروض تحلیلی عقلی ہے، جو از لحاظ خارج جب عقل ایک واقعیت کو تحلیل کرتی ہے تو یہاں پر جو اصیل ہے یعنی جو وجود ہے اس کو معروض، اور ماہیت جو اس کے اوپر عارض ہے اس کو عارض یا عروض قرار دیتی ہے۔ امر دوم عروض وجود بر ماہیت یا حمل وجود بر ماہیت کی اساس پر اشکال فرعیت جو وجود میں آتا ہے، اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرماتے ہیں کہ خلاصتاً اگر اس اشکال کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وجود ماہیت کے اوپر حمل ہوتا ہے، وجود ماہیت پر عارض ہے۔ عروض اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شے وہ شے دیگر کے اوپر عارض ہو رہی ہے، ایک شے دیگر کے اوپر ثابت، شے دیگر کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں پر قاعدہ فرعیت وہ مانع بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ، بس وجود جو ماہیت کے لیے ثابت ہو رہا ہے یا ماہیت پر عارض ہو رہا ہے، اس سے پہلے حتماً ماہیت کو موجود ہونا چاہیے تاکہ وجود اس ماہیت پر عارض ہو سکے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ فرعیت اس عروض وجود بر ماہیت پر اشکال کے طور پہ وارد کیا گیا۔ یہاں پر ہم نقل کلام کرتے ہیں کہ یہ جو ماہیت جو مثبت لا ہے، اس کا ثبوت کس طرح کا ثبوت ہے۔ ایک فرض یہ کہ ماہیت اصلاً بغیر کسی وجود کے موجود ہو گئی ہے، یہ اصالت وجود کے خلاف ہے، چونکہ اصالت وجود کے اساس پر ہر ماہیت کسی نہ کسی وجود کے ذریعے سے موجود ہے۔ دوم یہ کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ماہیت اسی وجود کے ذریعے سے کہ جو ماہیت پہ عارض ہوتا ہے، اسی وجود کے ذریعے سے ماہیت موجود ہے، یہاں پہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے کہ کس طرح سے وہ وجود کی جو مرحلہ دوم میں ماہیت پہ عارض ہوتا ہے، ماہیت اسی کے ذریعے سے موجود ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ اگر ماہیت اس وجود کے علاوہ ایک وجود دیگر کے ذریعے سے پہلے موجود ہے، پھر یہ وجود اول اس کے اوپر عارض ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم نقل کلام کریں گے اس وجود دوم میں کہ آیا یہ جو وجود دوم ہے یہ عارض بر ماہیت ہے یا عارض بر ماہیت نہیں ہے؟ خب یہ بھی عارض بر ماہیت ہے۔ خب یہاں پر قاعدہ فرعیت پھر سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ، بس یہاں پر کس طرح سے یہ وجود جو وجود دوم ہے عارض بر ماہیت ہوا، چونکہ ماہیت کو پہلے سے موجود ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر یہ وجود عارض ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ ماہیت ایک وجود سوم کے ذریعے سے موجود ہے، پھر یہ وجود دوم ہوا۔ فرماتے ہیں ہم نقل کلام کریں گے اس وجود سوم میں کہ یہ وجود سوم آیا عارض بر ماہیت ہے یا نہیں۔ اگر عارض بر ماہیت ہے تو مثبت لہ جو ماہیت ہے اس کو پہلے موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ وجود سوم ماہیت کے اوپر عارض ہو سکے، اور ہاکذا تسلسل پیش آتا ہے۔ بس یہ تینوں فروض باطل ہیں، لہٰذا اساسی طور پہ عروض وجود بر ماہیت باطل ہے یا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی اس اشکال کو تقریر کرنے کے بعد سے بعض حکماء جو ملا صدرہ سے پہلے یا ملا صدرہ کے معاصرین میں سے ہیں، انہوں نے بعض حکماء بھی ہیں، بعض معاصرین بھی ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف جوابات پیش کیے کہ علامہ طباطبائی ان جوابات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سے
جو ملا صدرہ کا مطلب ہے اور ملا صدرہ کے مبانی کے اساس پہ جواب بنتا ہے اس کو دوبارہ سے تقریر فرماتے ہیں۔ امر سوم میں ہم نے ان جوابات کو علامہ کی عبارت کی جو ترتیب بندی کی ہے، امر سوم یعنی وہ جوابات جو دیگر حکماء نے دیے ہیں اور علامہ ان کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ پہلا جواب جو اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہ منسوب جناب فخر الدین رازی ہے، امام رازی، فخر الدین رازی، کہ اس جواب کو جناب محقق سبزواری نے ان کی جانب حاشیہ بر اسفار جلد اول صفحہ 43 میں ان کی جانب اس کو نسبت دیا ہے، لیکن جناب فخر رازی کی اپنی کتاب مباحث مشرقیہ میں صراحت کے ساتھ یہ مطلب جتنا ہم نے جستجو کی صراحت کے ساتھ یہ مطلب نہیں پایا جاتا ہے۔ جناب فخر رازی کی طرف جو جواب منسوب کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اساسی طور پہ یہ قاعدہ فرعیت درست ہے، یعنی ثبوت الشیء للشیء فرع ثبوت المثبت له، یہ قاعدہ درست ہے اور قاعدہ محکم ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ قاعدہ تخصیص پذیر ہوتا ہے، جیسا کہ ہر قاعدہ کلی ہوتا ہے، جو بھی قاعدہ ہو قاعدہ کلی ہوتا ہے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے، جہاں جہاں یہ موضوع جاتا ہے وہاں پر یہ محمول بھی اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک شے یا ایک مصداق جو اس موضوع کا مصداق ہوتا ہے واقعاً قاعدے کے ذیل میں داخل ہے، لیکن اس کو حکم سے استثناء کیا جاتا ہے یا حکم سے خارج کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے موارد ہیں، جیسا کہ ملک کی قانون میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک قانون بنایا جاتا ہے، وہ قانون تمام افراد کو شامل ہے، لیکن بعض مصالح کی وجہ سے وہ قانون بعض افراد سے جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں ہوتا، لاگو نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر سرخ بتی ہو، یہاں پہ کسی کو گاڑی کو عبور کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اگر ایمبولینس ہے، اگر مثال کے طور پہ جو ہے آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں، ان کو مصلحت دیگر کی وجہ سے استثناء حاصل ہے، اگرچہ اس قانون کے تحت شامل ہے، قاعدے کے لحاظ سے اس قانون کے تحت آتے ہیں، لیکن یہاں پہ قاعدے سے خارج ہے۔ جناب فخر رازی یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاعدہ فرعیت درست ہے، ثبوت الشیء للشیء فرع ثبوت المثبت له، یہ قاعدہ اپنی جگہ پہ مبرہن ہے اور درست ہے، لیکن یہ مورد یعنی ثبوت وجود برائے ماہیت تخصیصاً خارج از قاعدہ ہے۔ تخصیصاً خارج از قاعدے سے مراد یہی ہے کہ یہ جو ثبوت الشیء للشیء ہے یہ اپنی جگہ پہ تمام موارد میں جاری ہے، لیکن یہ قاعدہ ثبوت وجود برائے ماہیت میں تخصیصاً خارج ہے، نہ کہ تخصصاً خارج ہے۔ تخصیص میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو شے ہے وہ موضوع کا مصداق ہے، لیکن حکم اس کے اوپر جاری نہیں ہوتا، لیکن تخصصاً یہ ہوتا ہے کہ اساسی طور پہ وہ شے مصداق موضوع ہی نہیں ہے، اس کو خروج تخصصی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کل انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے، یہاں پر تخصیص یہ ہے کہ زید انسان ہے لیکن زید ناطق نہیں، یعنی موضوع انسان میں داخل ہے لیکن حکم ناطقیت، محمول ناطقیت اس کے اوپر جاری نہیں ہے، اس کو خروج تخصیصی کہتے ہیں۔ لیکن خروج تخصصی یہ ہوتا ہے کہ اصلاً مثال کے طور پہ کتا انسان ہی نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ گھوڑا فرس اصلا انسان ہی نہیں ہے، یعنی موضوع انسان میں داخل نہیں ہے، بس اس کے اوپر حکم ناطقیت بھی جاری نہیں ہوتا، اس کو خروج تخصصی کہا جاتا ہے۔ جناب محقق جناب فخر رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر خروج تخصیصی ہے۔ اس جواب کے اوپر بعض اشکالات وارد ہیں۔ جو معروف اور مشہور ترین و بہترین اشکال اس جواب پہ وارد ہے وہ یہ ہے کہ اساسی طور پہ آپ نے قواعد عقلی کو قواعد عرفی قانونی کے ساتھ مخلوط کیا ہے، خلط کر دیا ہے۔ جہاں پہ آپ نے مثال دی ہے، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تخصیص ہوتی ہے، یہ در حقیقت قواعد اعتباری کے اندر ہوتا ہے جن کا تکوین سے ارتباط نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک
بعض افراد مل کر ایک چیز کو اعتبار کرتے ہیں، ایک قانون کو وضع کرتے ہیں، قانون وضع کرنے کے بعد بعض مصالح دیگر کی وجہ سے بعض افراد بعض مصادیق جو موضوع میں داخل ہیں لیکن حکم ان کے اوپر جاری نہیں کیا جاتا، حکم سے ان کو مستثنی کیا جاتا ہے۔ لیکن قواعد تکوینی اس طرح سے نہیں ہے۔ قواعد تکوینی کی اساس یہ ہے کہ عقل آ کر ایک ذات کو تکویناً کشف کرتی ہے۔ جب عقل ایک ذات کو تکویناً کشف کرتی ہے، اس ذات کے بعض لوازمات تکوینی کو بھی عقل کشف کرتی ہے۔ ان لوازمات تکوینی یہ تابع موضوع ہیں، یعنی جہاں جہاں پر وہ ذات پائی جاتی ہے تکویناً، وہاں پر یہ لوازم بھی تکویناً پائے جاتے ہیں، اور عقل کی حیثیت یہاں پر واضح یا شارع نہیں ہے بلکہ عقل یہاں پر کاشف ہے۔ لہٰذا یہ مطلب مشہور ہے کہ عقلیت القواعد لا تخصص، کہ قواعد عقلی اصلاً تخصیص پذیر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے یہاں پر جو کہا کہ قاعدہ فرعیت تخصیص پذیر ہے، یہ جواب اصلاً درست نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وَقَدْ اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماہیت۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال نے بعض لوگوں کو مضطر کر دیا، یعنی اشکال اتنا سنگین تھا کہ بعض افراد، بعض حکماء یا بعض متکلمین مضطر ہوتے ہیں کس قول کی طرف؟ اس قول کی طرف کہ بأن القاعدۃ، یعنی قاعدہ فرعیت مخصصۃ، یہ تخصیص پذیر ہے بثبوت الوجود للماہیت، یعنی یہ قاعدہ اس مورد کو شامل نہیں ہے بلکہ استثناء در قواعد عقلی کے قائل ہو گئے، جو درست نہیں ہے۔ جواب دوم کہ جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے اس اشکال سے بچنے کے لیے، اشکال کو دفع کرنے کے لیے، وہ جناب محقق دوانی ان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ تاریخ فلسفہ کے اندر جو بعض شخصیات کا نام لیا، ان میں سے ایک مکتب شیراز کی برجستہ شخصیت جناب محقق دوانی تھے کہ جو معاصر بعض جناب سید سند سید صدر الدین دشتقی شیرازی ان کے معاصر تھے۔ انہوں نے راہ حل پیش کیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ فرعیت قاعدہ درست ہی نہیں ہے اساسی طور پہ، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اساساً یہ جو مورد ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قاعدہ فرعیت کوئی درست قاعدہ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ درست کیا ہے، حقیقی قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حقیقی قاعدہ قاعدہ استلزام ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ قاعدہ فرعیت یہ ہے کہ ثبوت الشیء للشیء فرع ثبوت المثبت لہ، یعنی یہاں پر یہ قاعدہ بتاتا ہے ثبوت شیء برائے شیء دیگر اس کے اوپر متوقف ہے، اس چیز کے اوپر متفرع ہے کہ وہ شیء مثبت لہ وہ پہلے موجود ہو۔ توقف یہ بتاتا ہے کہ اس ثبوت شیء برائے شیء میں اور وہ ثبوت مثبت لہ میں تقدم و تأخر موجود ہے، تقدم و تأخر وجودی رتبی موجود ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، جبکہ وجود اور ماہیت میں اس طرح سے نہیں ہے۔ وجود ماہیت کے لیے ثابت ہے، ثبوت الوجود للماہیت ہے، عروض الوجود للماہیت ہے، لیکن یہ متفرع بر ثبوت قبلی ماہیت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں درست قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں درست قاعدہ یہ ہے ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ۔ یہ نہ کہیں، یہ درست قاعدہ نہیں ہے، بلکہ درست قاعدہ یہ ہے کہ ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت لہ ولو بہذا الثابت۔ کہتے ہیں کہ ثبوت شیء لشیء یہ مستلزم ثبوت مثبت لہ ہے، نہ متفرع بر ثبوت مثبت لہ۔ پس ثبوت شیء لشیء مستلزم ثبوت مثبت لہ ہے، نہ کہ متفرع بر ثبوت مثبت لہ۔ جناب محقق دوانی ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے، جہاں پہ آپ کہتے ہیں ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت لہ یا متفرع علی ثبوت المثبت لہ، کہتے ہیں کہ یہاں پر ثبوت شیء لشیء مؤخر یا ثبوت مثبت لہ ہے، اور حتماً مثبت لہ کا تحقق، حتماً مثبت لہ کا
جو وہ ہے وجود ہے اس کو مقدم بر ثبوت عارض ہونا چاہیے، اس کو عارض سے پہلے ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ضروری ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثبوت وجود برائے ماہیت یا ثبوت شیء للشیء مستلزم ثبوت مثبت لا ہے، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثابت ہونا اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا استلزام یہ ہے کہ وہ شیء مثبت لا موجود ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے موجود ہو، ممکن ہے ہمراہ بھی موجود ہو سکتی ہے۔ مستلزم سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مستلزم کا معنی یہ ہے کہ مثبت لا کو موجود ہونا چاہیے۔ آیا ضروری ہے کہ پہلے موجود ہو؟ فرماتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے متقدمہ از عارض موجود ہو، بلکہ وہ اس کے ہمراہ بھی موجود ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ، بلکہ حتیٰ اسی وجود کے ذریعے سے جو عارض بر ماہیت ہے، اسی وجود کے ذریعے سے ماہیت موجود ہو سکتی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ قاعدہ استلزام ہے کہ وجود و شیء لشیء یا ثبوت و شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت لا ولو بہذا العارض یا ولو بہذا الثابت۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ما نحن فی جس میں ہم موجود ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اسی قبیل سے کہ یہاں پر ثبوت وجود برائے ماہیت مستلزم ہے کہ ماہیت موجود ہو، نہ اس چیز کا تقاضا کرتی کہ ماہیت وجود سے پہلے موجود ہو، یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ مستلزم ہے کہ ماہیت کیا ہو؟ موجود ہو، نہ یہ کہ ماہیت حتماً پہلے موجود ہو۔ اور چہ بسا کہ ماہیت اسی وجود کے ذریعے سے موجود ہے، اور درست مطلب کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ ماہیت اسی وجود عارض کے ذریعے سے موجود ہے، پس کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ یہاں پر جناب محقق دوانی کا جواب میں اگر دقت کی جائے تو ظاہراً محقق دوانی وہی جواب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو جناب ملا صدرہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ جناب محقق دوانی کی عبارات اس جواب کے لیے کافی نہیں ہے، اس جواب کو پہنچانے کے لیے بہت زیادہ موزون عبارات نہیں ہیں، اور ان سے دیگر چیزوں کا شبہات ہے، گویا وہ قاعدے پر اشکال کرنا چاہ رہے ہیں، گویا وہ کسی اور چیز پہ اشکال کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس اساس پر ان کے جواب پر جو اشکال کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی جناب محقق دوانی کے جواب کا دفاع کرنا چاہے، یہ قابل دفاع ہے، اور چہ بسا ان کے ذہن میں، ان کے نفس میں وہی مطلب ہو جو جناب ملا صدرہ کہنا چاہتے ہیں کہ اساسی طور پہ یہ ثبوت ماہیت ہے، ثبوت الشیء للشیء نہیں ہے، بلکہ ثبوت الشیء ہے، شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہری طور پہ ان کے اوپر جو اشکال دیگر اساتید نے کیا ہے، جیسے جناب حضرت آیت اللہ آغا فیاضی، استاد فیاضی نے جو اشکال کیا وہ یہی ہے کہ یہاں پر اساسی طور پہ آپ نے قاعدہ تبدیل کیا ہے، خوب سلمنا، آپ نے جو قاعدہ پیش کیا اس کی اساس پہ جواب بنتا ہے، لیکن آپ نے مشکل کا راہ حل پیش نہیں کیا، آپ نے مشکل و اشکال سے فرار کیا ہے۔ آپ مشکل کو حل کریں اور قاعدہ فرعیت کی اساس پہ حل کریں، نہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم قاعدہ فرعیت کو قاعدہ دیگر استلزام سے تبدیل کرتے ہیں۔ اصلا یہاں بحث تبدیل کی نہیں ہے، یہاں بحث یہ کہ یہ قاعدہ فرعیت اس کی اساس پہ جو اشکال وارد ہوا ہے، اس اشکال کو آپ حل کریں جو کہ آپ نے حل نہیں کیا۔ وبعضهم یعنی وقد استر هذا الاشکال بعضهم الى القول بان القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماہیت وبعضهم کہ یہ عطف بر بعضهم قبلی ہے، وہ فرماتے ہیں وبعضهم الى تبدیل الفرعیت بالاستلزام کہ یہی اشکال ہے، یعنی در حقیقت اگر کہنا چاہیں کہ اشکال متوی کیا ہے، وہ یہ علامہ نے صراحتاً اشکال ذکر نہیں کیا، لیکن دقیقاً اشکال یہی ہے کہ آپ نے تبدیل فرعیت بالاستلزام کیا، نہ یہ کہ آپ نے اسی قاعدہ فرعیت کی اساس پر مشکل کو حل کیا۔ وبعضهم الى تبدیل الفرعیت بالاستلزام فقال الحق ان ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت۔ کہتے ہیں کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت الشیء للشیء مستلزم ثبوت المثبت لا ہے، نہ متفرع یا فرع لثبوت المثبت لا۔ فرماتے ہیں حق کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت الشیء للشیء مستلزم لثبوت المثبت لا،
ولو بحاظ ثابت، اگرچہ اسی عارض، یہ وجود جو عارض ہو رہا ہے اسی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. وثبوت الوجود للماہیت مستلزم لثبوت الماہیت بنفس حاض الوجود. کہتے ہیں کہ ثبوت وجود برائے ماہیت مستلزم ہے کہ ماہیت موجود ہو، نہ یہ کہ ایک وجود دیگر ہو یا ایک وجود قبلی ہو اس کے ذریعے سے ماہیت موجود ہو اور پھر یہ وجود اس کے اوپر عارض ہو رہا ہو. کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ثبوت وجود برائے ماہیت مستلزم ہے ثبوت ماہیت کے لیے، اگرچہ ثبوت ماہیت اسی وجود کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. فرماتے ہیں فلا اشکال، پس کوئی اشکال لازم نہیں آتا. اس کے بعد تیسرا جواب جو یہاں پر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں، یہ اشکال منسوب بے سید سند ہے، جناب سید صدر الدین دشتقی شیرازی، کہ اس جواب کو بھی جناب حکیم سبزواری نے حاشیہ بر اسفار صفحہ 43 کے اوپر جہاں پر ملصدرہ نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں اور یہ جوابات ذکر کر کے ان پر اشکال کیا ہے، وہاں پہ جناب حاجی سبزواری، جناب حکیم سبزواری نے حاشیہ لگایا ہے اور اس کے ذیل میں ان اقوال کو نسبت دی ہے کہ وہیں پہ جناب حاجی سبزواری فرماتے ہیں کہ یہ قول منسوب بے جناب سید سند ہے. خب اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم جواب جناب سید سند کی طرف متوجہ ہوں، ان کے ایک دو مبانی کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سید سند اصالت ماہوی ہیں، یعنی اصالت ماہیت کے قائل ہیں و پیروان جناب شیخ اشراق میں سے. جناب سید سند ماہیت کو خارج میں اصیل مانتے ہیں، یعنی جو چیز خارج میں موجود ہے وہ صرف ماہیت ہے، وجود اصلاً خارج میں موجود نہیں ہے. صرف ماہیت منشأ انتزاع بنتا ہے کہ وجود کو ہم ماہیت سے انتزاع کریں، وگرنہ وجود اصلاً خارج میں موجود نہیں ہے. اس مقدمے و اس مبنی کی اساس کے اوپر جناب سید سند جواب میں وارد ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ دیکھا جائے وجود کو نہ تو خارج میں کسی قسم کا تحقق حاصل ہے اور نہ ہی ذہن میں کسی قسم کا تحقق حاصل ہے. یعنی وجود نہ تو خارج میں موجود ہے نہ خارج میں تحقق رکھتا ہے. اصلا خارج میں جو کچھ ہے ماہیت ہے، اصلا وجود خارج میں نہیں ہے. خب آیا وجود ذہن میں؟ فرماتے ہیں وجود ذہن میں نہیں، اصلا وجود ذہن میں بھی نہیں ہے. وجود ایک امر ہے، مفہوم وجود ہے ذہن میں، لیکن خود وجود ذہن میں نہیں ہے. پس فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ وجود نہ خارج میں موجود ہے اور وجود نہ ذہن میں موجود ہے. خب یہ قاعدہ کہاں پہ جاری ہوتا ہے؟ ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، جب وجود کو آپ خارج میں یا وجود کو ذہن میں ماہیت کے اوپر عارض کریں یا وجود کو ماہیت کے اوپر حمل کریں، اور اساسی طور پہ وجود نہ خارج میں موجود ہے اور نہ ہی وجود ذہن میں موجود ہے. خب پس اصلا اشکال لازم نہیں آتا. اصلا یہ جو عروض وجود بر ماہیت ہے تخصصاً خارج ہے نہ تخصیصاً، یعنی عروض وجود بر ماہیت اساسی طور پہ اس قاعدے کا مصداق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فرع ثبوت المثبت له یا فرع ثبوت ماہیت ہے. اساسی طور پہ ثبوت الشیء للشیء ہے ہی نہیں، بلکہ خود ماہیت ہے. نہ ماہیت موجود ہے نہ ماہیت کے لیے وجود ثابت ہے. کیوں؟ چونکہ خارج میں ماہیت ہے، وجود ہے ہی نہیں کہ وجود ماہیت پہ عارض ہو. اسی طرح ذہن میں بھی صرف ماہیات موجود ہیں، ذہن میں اصلا وجود موجود نہیں ہے. چونکہ ذہن میں اصلاً و اساسی طور پہ وجود موجود ہی نہیں ہے، پس ذہن میں بھی وجود عارض بر ماہیت نہیں ہے، وجود حمل بر ماہیت نہیں ہوتا. جناب محقق دوانی فرماتے ہیں کہ جناب سید سند فرماتے ہیں اس کے اساس پہ اصلا یہ قاعدہ فریت کا مصداق ہی نہیں ہے. ان پہ اشکال ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک اشکال ہے مقدر. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اشکال کرے کہ آپ یہ قضیہ بناتے ہیں الوجود الانسان موجود، خب اسی طرح قضیہ بناتے ہیں زید ضارب،
ضارب کا معنی کیا ہوتا ہے یا مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مشتق کا معنی یہ ہوتا ہے شیئن لہو مبدأ الاشتقاق، یعنی ایک ذات ہے جس کے لیے مبدأ اشتقاق، جیسے ضارب میں ضرب ہے، انسان لہ الضرب، یا جیسے موجود میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں موجود یعنی انسان لہ الوجود، ذات لہ الوجود، یہ معنی ہوتا ہے۔ خوب یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ مشتق جب آپ استعمال کرتے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ وجود کا معنی بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، جبکہ آپ قضیہ بناتے ہیں الانسان موجود، الانسان موجود کا مطلب کہ یعنی الانسان ذات ثبت لہ الوجود، یا الانسان ذات مثلا کان لہ الوجود، ایک انسان ایک ذات ہے جس کے لیے وجود ثابت ہے، جس کے لیے وجود حاصل ہے۔ جناب سید سند، پس آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وجود کا معنی بھی ذہن میں نہیں ہے؟ پس ہم نے ایک مورد ذہن میں پیدا کیا کہ انسان موجود، ان وجود کو انسان پہ حمل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ مصداق قاعدہ فرعیت ہے، پس اشکال اس کے اوپر وارد ہے۔ جناب سید سند اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ اشکال اصلاً وارد نہیں ہے، اور یہاں پہ موجود ایک معنی مرکب نہیں ہے، کہ پہلے بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ مبدأ اشتقاق اور مشتق کے باب میں دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ ہے کہ مشتق بسیط ہے، یعنی ایک معنی بسیط رکھتا ہے، نہ یہ کہ ذات ثبت لہ الوجود یا ذات ثبت لہ الضرب، بلکہ ایک معنی بسیط ہے۔ ایک اور نظریہ ہے کہ مشتق مرکب ہے، یعنی ذات ثبت لہ الوجود یا ذات ثبت لہ الضرب، یہ معنی رکھتا ہے۔ جناب سید سند فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ مشتق کے باب میں ہمارا مبنی یہ ہے کہ مشتق ایک امر بسیط ہے، اور یہ جو کہتے ہیں الانسان موجود، نہ یہ معنی کہ ذات ثبت لہ الوجود کہ پھر آپ قاعدہ فرعیت کو جاری کر کے پھر ہم پہ اشکال کریں، بلکہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ بسیط ہے، یعنی الانسان موجود، یعنی انسان ہست، انسان ہے، نہیں کہ انسان وجود رکھتا ہے یا انسان پہ وجود عارض ہے۔ پس اساسی طور پہ یہ مصداق برائے قاعدہ فرعیت نہیں ہے۔ جناب سید سند کے اوپر دو اشکالات اساسی وارد ہیں۔ اشکال اول اشکال مبنائی ہے کہ اساساً ہم آپ کے مبنی یہ اصالت ماہوی کو قبول نہیں کرتے ہیں، وجود اصیل ہے و ماہیت اعتباری ہے، اور اس لحاظ سے ماہیت بطور حالتی از وجود، بطور ایک حالت انتزاعی وجود خارج میں موجود ہے لیکن بالوجود موجود ہے۔ پس اصیل ایک امر اصیل جو ہے وجود ہے، وجود امر اصیل ہے، نہ کہ وجود اصلا خارج میں موجود نہیں ہے۔ اشکال دوم یہ ہماری بحث فلسفی ہے، نہ بحث لغوی و بحث اشتقاقی، لہٰذا آپ نے اشتقاق اور بحث اس مشتق کو بسیط کر کے جس چیز کو جواب دینے کی کوشش کی، جس چیز کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اساساً وہ جواب یہاں پر وارد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہماری بحث تکوینی فلسفی ہے، نہ بحث لفظی ہے، لہٰذا اساسی طور پہ یہ جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ وبعضهم کہ اس اشکال نے بعض دیگر افراد کو مضطر کیا ہے اس جواب کی طرف، الی القول بان الوجود لا تحقق لها ولا ثبوت فی ذہن ولا فی خارج، فرماتے ہیں کہ وجود کے لیے نہ کوئی تحقق در ذہن ہے، یعنی اصلا وجود کا معنی بھی ذہن میں نہیں ہے، وجود ایک امر ذہنی نہیں ہے، وجود ذہن میں بھی موجود نہیں ہے، ولا فی خارج، اصلا وجود خارج میں بھی نہیں ہے۔ پس وجود نہ ذہن میں نہ خارج میں کہ قاعدہ فرعیت جاری کر کے آپ ہم پہ اشکال کریں۔ خوب اشکال مقدر، پس یہ جو کہتے ہیں الانسان موجود، فرماتے ہیں موجود ایک معنی بسیط ہے، نہ یہ کہ الانسان ثبت لہ الوجود۔ پس اساسی طور پہ باب اشتقاق میں ہم مبنی بسیط کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں وللموجود معنی بسیط یعبر عنہ بالفارسیت بحست، خب موجود کا معنی کیا ہے؟ بسیط معنی ہے، نہ ثبت لہ الوجود یا ذات ثبت لہ الوجود، کہتے ہیں اس کو جو ہے فارسی لغت فارسی میں کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ہست۔ لغت فارسی میں آپ کہتے ہیں انسان ہے، انسان ہست،
یہ نہیں کہتے کہ انسان کے لیے وجود ثابت ہے، بلکہ کہتے ہیں انسان ہے، اس کمرے میں انسان ہے، زید ہے، فلاں ہے. یہ نہیں کہتے انسان کے لیے وجود عارض ہے، بس کہتے ہیں کہ اس کا معنی بسیط ہے. فرماتے ہیں وَلِلْمَوْجُودِ مَعْنًا بَسِيطٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَارسِيَّةِ بِحَسْب وَالْاشْتِقَاقُ سُورِيٌّ. کہتے ہیں اشتقاق جو ہے، اشتقاق کے ظاہری ہے، سوری ہے. بس فرماتے ہیں فلا ثبوت لہ حتی یتوقف علی ثبوت الماہیت. فرماتے ہیں کہ پس وجود کو کسی جہت سے تحقق حاصل نہیں ہے، نہ ثبوت وجود للماہیت در خارج ہے، نہ ثبوت وجود للماہیت در ذہن ہے. پس اساساً ثبوت شیء لشیء کا مصداق ہی نہیں ہے کہ متوقف بر ثبوت ماہیت ہو. بس فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ قاعدہ فرعیت کا کہ ذیل میں نہیں جاری ہوتا، تخصصاً خارج ہے. فرماتے ہیں فلا ثبوت لہ، پس وجود کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حتی یتوقف علی ثبوت الماہیت، کہ ثبوت وجود متوقف بر ثبوت ماہیت ہو، ایسا نہیں ہے. جواب چہارم کے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، اس جواب کو صاحب یعنی اس کتاب کی جو تصحیح کرنے والے ہیں محقق، انہوں نے اس قول کو منسوب بے جناب حکیم سبزواری کیا ہے، جبکہ حکیم سبزواری اصالت وجودی ہے، نہ اصالت ماہوی، اور یہ جواب اساسی طور پہ اصالت ماہوی کی طرف سے پیش کیا گیا. اس قول کی نسبت جیسا کہ جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ، انہوں نے اپنی شرح کے اندر اس قول کو بعض متکلمین جیسے جناب شوارق الالہام جناب لاہجی اور بعض دیگر متکلمین کی طرف منسوب کیا ہے کہ اکثر متکلمین قبل از ملا صدرہ یہ اصالت ماہوی تھے، لہٰذا قول انسب و نسبت انسب بھی یہی ہے کہ یہ قول متکلمین کی جانب منسوب ہے. ان بعض متکلمین یا جیسے جناب شوارق الہام کے صاحب شوارق الہام نے یہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ ماہیت اصیل ہے، وجود اصلاً اصیل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وجود کے بارے میں ہم 3 چیزیں فرض کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ وجود کا معنی یہ عام ہے جو کسی بھی قید سے مقید نہیں ہے، اس کا نام انہوں نے دیا ہے وجود العام، یعنی ایک مفہوم وجود عام ہے کہ جو کسی بھی قید سے مخصص یا کسی بھی قید سے تخصیص پذیر نہیں ہے. وہ وجود کا معنی یہ عام ہے، ایک معنی وسیع، ایک معنی وسیع ہے، عام ہے، جو کسی بھی چیز سے مقید نہیں ہے. وجود موجود، یہ میز بھی موجود ہے، یہ کتاب بھی موجود ہے، کسی بھی قید سے مقید نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ الوجود العام، یہ الوجود العام البدیہی بھی کہا جاتا ہے، جو بدیہی ہے، یعنی بدیہی و تصور ہے، نہ بدیہی و تصدیق. فرماتے ہیں دوسری چیز جو وجود کے باب میں مطرح ہے یا وجود کے بارے میں کہا جا سکتی ہے، وہ ہے حصص الوجود. اور حصص الوجود کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہی جو معنی یہ عام میں وجود ہے، مفہوم عام میں وجود ہے، اس مفہوم عام کو جب کسی شے، کسی ماہیت کی طرف اضافہ کرتے ہیں، جیسے کہا جائے وجود الانسان، تو یہاں پہ مراد ہر وجود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد وجود معنی یہ وجود عام جو اضافہ ہوا ہے ماہیت انسان کی طرف. اس کو وہ حصۃ الوجود کہتے ہیں، جو اخص سے از، یعنی از لحاظ معنی و مفہوم اخص سے از وجود عام ہے. پس ایک معنی یہ وجود عام ہے جو کسی بھی قید سے مقید نہیں ہے، ایک معنی یہ وجود خاص ہے یا حصۃ الوجود ہے جو معنی اضافہ ہوا ہے ایک ماہیت کی طرف، لہٰذا یہ معنی مقید ہو گیا. تیسری چیز مطرح کرتے ہیں وہ ہے فرد الوجود، یعنی مصداق خارجی وجود، کہ وجود کا ایک مصداق خارجی ہو، وجود کا ایک مصداق مثلا بیرونی ہو، خارج میں وجود موجود ہو، اس کو وہ کہتے ہیں فرد الوجود، یعنی مصداق خارجی وجود جو خارج از ذہن ہے، اور یہ مفہوم اس کے اوپر صدق کرتا ہے. فرماتے ہیں ہم تیسرے سے شروع کرتے ہیں. اساسی طور پہ اصالت ماہوی کے نزدیک وجود کوئی مصداق خارجی ہی نہیں رکھتا ہے، وجود ایک امر ذہنی ہے، چونکہ ہم اصالت ماہوی کے قائل ہیں، ماہیت اصیل ہے، وجود امر ذہنی ہے. پس اساسی طور پہ فرد وجود خارج میں موجود
نہیں ہے. جب فرد وجود خارج میں موجود نہیں ہے، جو موجود ہے صرف ماہیت ہے، لہٰذا وہاں پر اشکال قاعدہ فرعیت لازم نہیں آتا. اب آئے فضائے ذہن میں. کہتے ہیں وجود عام میں بسیط، جو وجود عام میں بدیہی، کہتے ہیں کہ یہ اساسی طور پہ ماہیت کی طرف اضافہ ہی نہیں ہوا، یہ خود ہے، یہ اپنا مفہوم اپنا معنی دیتا ہے. نہ یہ کہ ایک وجود مقید ہے، ایک وجود مقید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وجود عام ہے. لہٰذا یہاں پر بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا. دوسری چیز جو معنی میں ہے وہ ہے حصۃ الوجود یا حصص الوجود، یعنی وہی معنی یہ حصۃ الوجود، وجود کے معنی حصے، ان کی جانب وہ توجہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر حصے کی جانب غور کریں، حصۃ الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو معنی یہ عام میں وجود، یہ جو معنی یہ عام، جو بہت ہی عام شمول ہے، بہت ہی وسیع معنی ہے، کسی ماہیت کے ساتھ مقید نہیں، سب چیزوں کو شامل ہے. فرماتے ہیں یہ معنی جب مضاف ہوتا ہے ایک ماہیت کی طرف، یہ معنی جب مضاف ہوتا ہے ایک امر دیگر کی طرف، تو یہاں پر ایک وجود محدود کا معنی پیدا ہوتا ہے، ایک مفہوم وجود محدود، ایک مفہوم وجود مقید پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم حصۃ الوجود کہتے ہیں یا حصص الوجود کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقید میں قید داخل ہے، معذرت جو ہے مقید میں تقیید داخل ہے اور قید خارج ہے. قید سے مراد خود ماہیت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں وجود محدود یا وجود جو مضاف الی انسان ہے، وہ وجود جو مقید بے انسان ہے. فرماتے ہیں خود انسان تو اس وجود میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس وجود میں تقیید داخل ہے، یعنی نسبت الی انسان داخل ہے، لیکن خود قید جو انسان ہے وہ خارج ہے. بس یہاں پر بھی قید جو انسان ہے اس کے اوپر وجود نہیں آ رہا، اس کے اوپر وجود حمل نہیں ہو رہا، بلکہ تقیید داخل ہے. بس اساسی طور پہ یہ بھی ثبوت شیئن لشیئن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تقیید یعنی نسبت الی انسان وہ داخل وجود ہے، وہ اس معنی یہ خاص سے وجود اس کا جز ہے، اس کا مقوم ہے، لیکن خود انسان خود قید وہ خارج ہے. لہذا فرماتے ہیں یہاں پر بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا. ان کے اوپر بھی اشکال بہت چندین اشکالات وارد ہیں کہ اولاً اساسی طور پہ یہ جو انہوں نے بحث کی ہے کہ تقیید داخل قید خارج، یہ بحث فلسفی نہیں ہے، بلکہ یہ بحث اصولی ہے. یعنی یہ جو متکلمین ہیں انہوں نے مبانی اصول فقہ اس کو لا کر کے کوشش، جو اعتباری ہیں جن کی ہویت قوانین شارع کو کشف کرنا ہے، خطابات قانونیہ کو کشف کرنا ہے، اور امور و ماہیات اعتباری میں جاری ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ امور حقیقی تکوینی کو حل کریں. دوسرا اشکال کی جو مبنائی ہے، اگر اس اشکال سے بھی ہم صرف نظر کریں، خود دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ اصالت ماہیت کی اساس پہ جواب دے رہے ہیں کہ خارج میں ماہیت موجود ہے، وجود موجود نہیں ہے، جبکہ ہم سرے سے آپ کے مبنی کو قبول نہیں کرتے ہیں. خب وبعضهم الى القول بان الوجود ليس له الا المعنى المطلق. اب یہاں پہ یہ تین چیزیں ہیں کہ وجود، یعنی یہاں پہ عبارت اس طرح سے وجود کے لیے نہیں ہے مگر معنی مطلق والحصص، اور جو فرد و عمل فرد وہ اصلا خارج میں موجود نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں وبعضهم الى القول، یعنی یہ جو اشکال ہے، اس اشکال نے بعض افراد کو مضطر کیا ہے. بعض افراد وہ مجبور ہیں، چارہ جوئی کرنے کے لیے نکلے تو وہ کسی اور راستے کی طرف چل پڑے. کہ کس قول کی طرف؟ کہ وجود کے لیے صرف معنی مطلق ہے جو ذہن میں ہے. وہ معنی مطلق کیا ہے؟ وہو معنی الوجود العام، وجود عام جو مقید نہیں ہے، کسی قید کسی ماہیت کی طرف اضافہ شدہ نہیں ہے. دوسری چیز کیا؟ لیس الا المعنی المطلق والحصص،
اور وجود کا جو معنی ہے اس کے حصے. خب یہ حصص کیا ہیں؟ وَهُوَ الْمَعْنَى الْعَامُ مُضَافًا إِلَى مَاهِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ التَّقْيِيدُ دَاخِلًا وَالْقَيْدُ خَارِجًا. فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو وجود کا جو معنی عام ہے، جب یہ مضاف ہوتا ہے ماہیت کی طرف، ایک ماہیت کی طرف، ماہیت دوم کی طرف، یہ جب مضاف ہوتا ہے وہ معنی عام اپنے اطلاق سے خارج ہو کے مقید ہو جاتا ہے. خب مقید کا کیا معنی ہے؟ بحیث، اس طرح سے کہ تقیید داخلا، کہ جو تقیید ہے یعنی نسبت وجود بے ماہیت خود وہ نسبت داخل در وجود ہے، لیکن خود قید ماہیت قید ہے، وہ قید خارج از وجود ہے. فرماتے ہیں بحیث یکون التقیید داخلا والقید خارجا. خب یہ تو آپ نے ذہنی طور پہ کہا کہ اصلا قاعدہ فرعیت جاری نہیں ہے. خارج میں کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْفَرْد، فرد وہو مجموع المقید والتقیید والقید، یعنی خارج میں ایک فرد محدود از وجود کہ جو خود وجود بھی ہے، نسبت الماہیت بھی رکھتا ہو اور ماہیت، یہ تینوں اس کے اندر شامل ہو خارج میں. فرماتے ہیں وَهُوَ مجموع المقید والتقیید والقید فلیس لہ ثبوت، اصلا اس کو کوئی ثبوت بھی حاصل نہیں، وہ اصلا خارج میں موجود نہیں ہے، اصلا وجود خارج میں موجود نہیں ہے. بس یہاں پہ علامہ طباطبائی ان 4 جوابات کو ذکر کرتے ہیں جو ملا صدرہ سے پہلے یا ان کے ہمزمان اس اشکال کو حل کرنے کے لیے دیے گئے، اور ان میں سے کوئی بھی جواب قابل قبول نہیں ہے. یہاں پر بھی علامہ یہی فرماتے ہیں، یعنی امر چہاروں میں جہاں پر صدر المطالعین کے جواب کو دوبارہ تقریر کرتے ہیں وہاں پہ علامہ یہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو اجوبات دیے گئے، یہ تو جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جواب ہمیں سیر نہیں کرتا، کوئی بھی جواب ذہن فلسفی و عقل دقیق فلسفی کو قانع نہیں کرتا اور اشکال کا جواب نہیں دیتا ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی جوابات ہیں ان کا بطلان، ان کا فساد واضح ہے. فرماتے ہیں وَالشَّيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَى فَسَادِهَا لَا يُغْنِي طَائِلًا. یہاں پہ علامہ نے خود ایک حاشیہ لگایا ہے، حاشیہ نمبر 1، جس میں علامہ فرماتے ہیں وَالْأَبْحَاثُ السَّابِقَةُ تَكْفِي مَعُونَةَ إِبْطَالِ هَٰذِهِ الْأَجْوِبَةِ. فرماتے ہیں کہ جو ابحاث سابقہ ہیں، ابحاث سابقہ سے مراد علامہ کی ممکن ہے بعض جواب جو علامہ نے عروض الوجود للماہیت کے طور پہ، یعنی قبل از تقریر اشکال جو علامہ نے مبنی ملصدرہ دربارہ عروض وجود بر ماہیت و عروض تحلیلی جو بیان کیا ہے، اور اصالت وجود کے اساس پہ کہا ماہیت عارض بر وجود ہے نا، وجود عارض بر ماہیت، اس کی اساس پر بعض جوابات باطل ہوتے ہیں. جیسے جناب محقق دوانی، جناب سید سند، ان کا جواب باطل ہوتا ہے. جیسے جو بعض متکلمین کا جواب ہے اصالت ماہیت کے اساس پہ، یہ تینوں جواب اسی کی اساس پہ باطل ہوتے ہیں. اور یہ جو علامہ نے فرمایا کہ جناب فخر رازی کا جو جواب ہے وہ اصلا کلن مباحث عقلی کے اساس پہ باطل ہے کہ قواعد عقلی تخصیص پذیر نہیں ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ جو ابحاث سابقہ ہیں، ان اجوبہ، ان جوابات کو ابطال کرنے کے لیے، ان جوابات کے ضعف کو ذکر کرنے کے لیے ابحاث سابقہ کافی ہیں، جدید اشکالات مطرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خب امر چہارم، علامہ طباطبائی آپ کی نظر میں تقریر جواب ملا صدرہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مطلب کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ علامہ طباطبائی کے اس جواب سے یا کلن یہ جو علامہ کا پیراگراف بعد از اشکالات ہے اور وہ جو علامہ کا تھا جس میں علامہ عروض الوجود للماہیت، ان دونوں کو آپس میں جمع کریں تو چند جوابات مبنی صدرائی کے اساس پہ استخراج کر سکتے ہیں. لیکن ان میں سے بعض جواب متوسط ہیں لیکن درست ہیں، غلط نہیں ہیں. لیکن بعض جواب تھوڑا اور دقیق ہوں تو بعض جواب اور دقیق و عمیق ہیں. یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں ہم نے جو پہلے مطلب بیان کیا وہی حق ہے، جواب حق. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ قاعدہ فرعیت حقیقت میں حلیات مرکبہ میں جاری ہوتا ہے.
حلیت مرکبہ جس طرح سے کہ علم منطق کے اندر اگرچہ بحث اساسی طور پہ فلسفی ہے، اور یہ ذیل بحث وحدت و کثرت جہاں پہ حمل کی بحث کو علامہ مطرح کریں گے وہاں پہ اقسام حملیہ، اس میں سے ایک حلیت بسیطہ و حلیت مرکبہ ہے وہاں پہ بھی. لیکن علم منطق میں بھی ہے کہ حل یعنی سوال تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ما کے ذریعے سے ہوتا ہے، مفاد ما ہوتا ہے، ایک مفاد حل ہوتا ہے، اور ایک مفاد لم ہوتا ہے، لما. جو مفاد حل ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو حل بسیط ہے یا حل مرکب ہے. حل بسیط کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان موجود ہے، یعنی ثبوت الشیء، اس انسان کے وجود کے بارے میں. حل الانسان موجود، آپ کہتے ہیں نام الانسان موجود. اس کے مقابلے میں حلیت مرکبہ ہے، یعنی جہاں پر خود اس شے کے وجود کو مورد سوال قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کا وجود مفروغ عن ہے، پہلے سے ثابت شدہ ہے. اس کے لیے ایک صفت دیگر، ایک شیء دیگر کو ثابت کرتے ہیں. ثبوت و شیء لشیء، یہ مفاد حلیت مرکبہ ہے. انسان موجود ہے، لیکن آیا یہ انسان سفید ہے؟ سفیدی برائے انسان، نہ خود وجود کو انسان کے لیے ثابت کر رہے ہیں. بس علامہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ قاعدہ فرعیت تخصصاً خارج ہے. کس طرح تخصصاً خارج ہے؟ قاعدہ فرعیت ثبوت و شیء لشیء پہ جاری ہوتا ہے، جو مفاد حلیت مرکبہ ہے. لیکن ہم جو یہاں پہ بحث کر رہے ہیں عروض وجود بر ماہیت، یہ مفاد حلیت بسیطہ ہے، یعنی یہ ثبوت الشیء ہے، نہ ثبوت الشیء لشیء. پس تخصصاً جو ہمارا مورد بحث ہے یہ قاعدہ فرعیت کا اساسی طور پہ مصداق ہی نہیں ہے. اور چونکہ قاعدہ فرعیت کا مصداق نہیں ہے، لہٰذا اساسی طور پہ یہاں پہ قاعدہ فرعیت جاری بھی نہیں ہوتا. اصلاً اشکال وارد ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دیں یا اس اشکال سے دفاع کریں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اساساً یہ مصداق قاعدہ فرعیت نہیں ہے. اور مستشکل نے چونکہ خلط بین حلیت بسیطہ و حلیت مرکبہ کیا ہے، لہٰذا وہ احکام کی جو حلیت مرکبہ پہ جاری ہوتے ہیں وہ احکام اس نے حلیت بسیطہ میں جاری کیے ہیں، جو درست نہیں ہے. بس اساسی طور پہ مورد بحث سے خارج. یہ ایک جواب ہے. ایک اور جواب جو جواب عمیق تر ہے، جس کو علامہ اس فصل کے پہلے والے یعنی اس مطلب کے شروع میں ذکر کر چکے ہیں، اور وہ جواب عمیق یہ ہے کہ اساساً یہاں پر عروض وجود بر ماہیت نہیں ہے، بلکہ اساسی طور پہ یہ اسباب عکس الحمل ہے. حقیقت ہستی کے لحاظ سے نگاہ کریں، وجود معروض ہے، لیکن نہ معروض مقولی، نہ عروض مقولی، بلکہ یہاں پہ اساسی طور پہ عروض تحلیلی ہے. وجود بنیاد ہستی ہے، وجود حقیقت واقعیت ہے، حقیقت ہستی ہے، ماہیت عارض بر وجود ہے. عروض تحلیلی ہے، لہٰذا یہاں پہ اساسی طور پہ عروض وجود بر ماہیت نہیں ہے، بلکہ عروض ماہیت بر وجود ہے. اور جس طرح سے کہ صدر المطالعین قائل ہیں کہ عروض چاہے کسی قسم کا بھی عروض ہو، عروض یا عروض مقولی ہو یا عروض تحلیلی ہو، قاعدہ فرعیت جاری ہوتا ہے. لیکن قاعدہ فرعیت ایک خاص طرح سے جاری ہے. وہ کس طرح سے جاری ہے؟ وہ اس طرح سے جاری ہے کہ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. از لحاظ واقعیت کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ عارض ماہیت ہے، وجود معروض ہے. یعنی ثبوت شیء لشیء ثبوت ماہیت للوجود ہے، فرع بر ثبوت المثبت له. مثبت له خود وجود اصیل ہے. پس اگر یہ ماہیت خارج میں موجود ہونا چاہتی ہے، خارج میں متحقق ہونا چاہتی ہے، خارج میں یہ ماہیت موجود ہونا چاہتی ہے، متفرع بر وجود اصیل ہے کہ وجود اصیل کی حالت بن کر متحقق ہو سکتی ہے. پس اس ماہیت کا ثبوت برائے وجود یہ متوقف ہے کس چیز کے اوپر؟ متوقف ہے کہ وجود موجود ہو، پھر ماہیت اس کے اوپر. البتہ یہاں پر دقت کرے، چندین بار اس چیز کی طرف جو ہے وہ ناظر ہوا جا رہا ہے کہ یہاں پر
یہ جو قاعدہ فرعیت جاری کر رہے ہیں برلحاظ عروض تحلیلی جاری کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ ماہیت الگ رکھی تھی، وجود الگ رکھا تھا، وجود پہلے موجود ہے، ماہیت اس وجود کے اوپر عارض ہو رہی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اصل ماہیت غیر از وجود موجود نہیں ہے، باطل الذات ہے، جیسا علامہ نے چندین مرتبہ فرمایا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وجود اصیل ہے، بذات موجود ہے۔ یہ ماہیت جو عارض بر وجود ہے، اس سے مرتبہ قبلی سے مراد علت اور معلول نہیں ہے، بلکہ بطور حیثیت تقییدیہ مرتبہ قبلی میں پہلے وجود موجود ہے، پھر ماہیت حالت از وجود بن کر اسی وجود کے ذریعے سے موجود ہے۔ پس قاعدہ فرعیت جاری ہے، لیکن از لحاظ تکوینی عروض ماہیت بر وجود ہے، نہ کہ عروض وجود بر ماہیت۔ یہ جواب دوم جواب عمیق تر ہے، انتہائی عمیق جواب ہے، جس کو جناب ملا صدرہ انہوں نے اپنے رسالہ جو ان کا مجموعہ ہے، یہ رسائل فلسفی جو انہوں نے رسائل لکھے ہیں غیر از کتب فلسفی، جو رسائل لکھے ہیں، مقالات لکھے ہیں، ان میں سے ان کا ایک رسالہ ہے رسالۃ فی اتصاف الماہیت بالوجود، کہ ماہیت کس طریقے سے اتصاف با وجود پیدا کرتی ہے، کہ یہاں پر درست اتصاف الماہیت بالوجود، درست یہ رسالے کا ان کا نام ہے، اور اس رسالے کے اندر اسی اشکال کو انہوں نے مطرح کر کے چند جوابات دیے، جن میں سے جس جواب کو خود محکم قرار دیتے ہیں وہ یہی جواب دوم جو عرض کیا، کہ اساسی طور پہ عروض ماہیت بر وجود ہے اور عروض تحلیلی ہے، پس قاعدہ فرعیت جاری ہے، لیکن ایک اور طرح سے جاری ہے۔ جواب اول کی اساس پہ اصلا قاعدہ فرعیت سے تخصصاً خارج ہے، لیکن جواب دوم جواب عمیق تر ہے۔ فرماتے ہیں والحق فی الجواب، امر چہارم، یعنی علامہ فرماتے ہیں اس اشکال کے جواب میں حق کے مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں والحق فی الجواب ما تقدم، جو چیز مطلب گزر چکا ہے، کیا؟ من ان القاعدۃ انما تجری فی ثبوت شیء لشیء، یعنی یہ جو قاعدہ فرعیت ہے یہ ثبوت شیء لشیء میں جاری ہوتا ہے، لا فی ثبوت الشیء، نہ ثبوت الشیء، چونکہ ثبوت الشیء وہی وجود الماہیت ہے، نہ وجود الشیء لشیء ہے، بلکہ وجود الشیء ہے، ثبوت الشیء ہے، پس تخصصاً خارج ہے۔ فرماتے ہیں والحق فی الجواب ما تقدم من ان القاعدۃ انما تجری فی ثبوت شیء لشیء لا فی ثبوت الشیء، کہ یہ قاعدہ ثبوت شیء لشیء یعنی حلیات مرکبہ میں جاری ہوتا ہے، نہ کہ ثبوت الشیء کہ جو مفاد حلیت بسیط ہے اس میں جاری نہیں ہوتا۔ وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الحلیۃ المرکبۃ دون الحلیۃ البسیطہ کما فیما نحن فیہ، کہتے ہیں کہ ہماری جو باس ہے وہ حلیت بسیطہ میں ہے، لیکن جو قاعدے کا مجرا ہے، یہ قاعدہ کہاں جاری ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں تخصصاً یہ قاعدہ حلیت مرکبہ میں جاری ہوتا ہے، حلیت بسیطہ اصلاً قاعدے کا محل جریان نہیں ہے۔ اس کے اوپر علامہ یہاں پر اس فصل کو تمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد فصل سابع فی احکام الوجود سلبیت، احکام سلبی وجود، اس کے اندر علامہ طباطبائی وارد ہوتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کو درس بعدی کے اندر مشاہدہ و ملاحظہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین